بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منفرد انداز۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ سعادت اللہ تعالی نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔ تو اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خور بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زبانی بیان کرتی ہیں کہ میں طائف سے بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ بھی تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا رہتا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر ساری رات گزار دیتے، اور جس اونٹنی پر ہم سوار تھے وہ بھی بہت لاغر اور کمزور تھی۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا اور ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، اور میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ سب کی سب دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جس گھر میں بھی جاتی دودھ کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اپنا بچہ نہ دیتا، اور ہم بہت تھک گئے تھے۔ بالآخر ایک دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم تو بہت غریب ہیں اور کھانے کو بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، اور یہ بچہ بھی یتیم ہے، اب کیا کریں؟ حلیمہ کے شوہر ان کو کہنے لگے، چلو بچہ تو دکھاؤ۔ جب بچہ دکھایا گیا تو کہنے لگے، کیا ہی پیارا بچہ ہے۔ حلیمہ، ٹھیک ہے ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن ایسا بچہ دیکھا بھی تو نہیں ہے۔ حلیمہ کے شوہر کہنے لگے، ہم خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاتے، اس بچے کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ اس در یتیم کو لے آئے، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے بھی ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو گود میں لے کر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ میں خدا کی قدرت دیکھتی ہوں کہ میری اونٹنی جو کہ آہستہ آہستہ چلتی تھی اب وہ بہت تیز چلنے لگ گئی، اتنا تیز کہ کسی کی اونٹنی بھی اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اونٹنی سے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ نیند کی۔ اب تو میرے شوہر بھی کہنے لگے، حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ بہت ہی مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہو گئے۔
جب گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا کہ میری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی ہیں، اور میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی ہوتے اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔